الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ خواتین حضرات اور خیر امت کے خوش قسمت افراد، یہ تین مختصر آیات جو کل پڑھ لی گئی تھی ہم نے، اور اس کا ترجمہ سن بھی لیا تھا اور سنا بھی دیا تھا، مگر اس خیال سے کہ ہم لوگ خیر امت کے فرد ہیں اور بحیثیت خیر امت دعوت ہمارا منصب ہے، اور امر قرآن نے صاف کہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تم سب سے اچھی امت ہو، اس لیے کہ تمہیں انسانیت کی نفرثانی، کون سی نفرثانی کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو برائی سے روکتے ہو۔ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور دعوت کو ہمارا منصبی فریضہ قرار دیا ہے۔ تو ہر مسلمان کی جو ہے پروفیشنل ذمہ داری ہے اور اس کی منصبی ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت کا کام کرے، اور دعوت کا کام کرنا ہے اور دعوت دینی ہے، بھلائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، تو ہمیشہ آدمی کو کچھ نہ کچھ کسی کو نصیحت کرنی پڑے گی، برائی سے روکنے کے لیے اور بھلائی سے کرنے کے لیے نصیحت کرنا پڑتی ہے، اور اس کا تجربہ ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں چونکہ خاصی تفصیلی بات اس روز کہی گئی تھی کل کے سبق میں، تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ اس کو پھر دوبارہ دہرا لیا جائے، تاکہ کچھ چیزیں اور کچھ مزید جو ہے دعوتی زندگی کے، اور خصوصاً دوسرے کو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اس کے کچھ تجربات جو زندگی میں آئے، مفید تجربات، تو خیال ہوا کہ شرکا کو اس میں شیئر کروں، اس لیے پھر دوبارہ سے ان آیتوں کا دوبارہ مذاکرے کے لیے میں نے دوبارہ پڑھی ہے۔ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ کیا تم دوسرے لوگوں کو تم نیکی کا حکم دیتے ہو، خود اپنے بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو؟ کیا تم اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، خود بھول جاتے ہو؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام دین فطرت ہے، اور انسانی فطرت و مزاج کا لحاظ کرتے ہوئے ساری چیزوں کا خیال کیا گیا ہے۔ اس آدمی کی نصیحت یوں بھی انسانی فطرت کے لیے اچھی نہیں لگتی، کسی بھی انسان کو، شریف انسان کو، سلیم الطبع انسان کو اس آدمی کی نصیحت اچھی نہیں لگتی جو خود اس نصیحت پر عامل نہ ہو۔ اس لیے اس سلسلے میں بڑی سخت وعیدیں بھی ہیں کہ آدمی جو ہے وہ دوسروں کو نصیحت کرے، خود عمل نہ کرے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ بات ہے۔ اور یہ آیت اتأمرون الناس بالبر، 3 جگہ پر قرآن مجید نے میں اس طرح کے حکم و ارشاد فرمائے ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ بات بہت بری ہے کہ آدمی دوسرے کو تو نصیحت کرے، خود عمل نہ کرے۔ ایک آیت شریفہ یہی ہے، بلکہ بعض کہیں حدیث پاک میں بھی یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی رسول سے کسی دوسرے شخص نے کہا کہ میں چاہتا ہوں لوگوں کو نصیحت کروں، تو آپ نے فرمایا اگر 3 آیتوں کی جو ہے وعید سے تم مطمئن ہو گئے ہو تو تم خوب جتنا چاہے واز کرو۔ تو ان آیتوں میں ایک اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم دوسرے لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور جو ہے خود اپنی جانوں کو بھولے ہوئے، اپنی آپ کو بھولے ہوئے ہو۔ ایک تو یہ ہے، یا یہ کہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے لوگو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے، جس کو تم کرتے نہیں ہو، وہ بات کیوں کہتے ہو؟ اور ایک یہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ما اريد ان اخالفکم ما نہاکم عنہ، کہ میں ایسا نہیں کر رہا ہوں کہ میں جس چیز کے لیے تمہیں منع کر رہا ہوں میں اس کے خلاف، جن چیزوں سے تمہیں روک رہا ہوں میں خود اس پر عمل کروں، اس کے خلاف کروں، یہ نہیں ہو سکتا، میرا ایسا ارادہ نہیں، میں اس کا سوچ بھی نہیں سکتا، میں ایسا خیال۔ نبی کا یہ یعنی عمل ذکر کیا گیا ہے کہ جس چیز کو میں تمہیں روک رہا ہوں میں خود اس پر عمل کروں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں بھی ان سے بچتا ہوں۔
تو یہ 3 آیتیں ہیں، اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا وہاں کچھ لوگ ایسے تھے جن کو جو ہے قینچیوں سے ان کے گال کاٹے جا رہے تھے، پھر ٹھیک ہو جاتے تھے، پھر ہوتا تھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یا نبی اللہ یہ واعظ ہیں آپ کے امت کے، جو خود دوسروں کو واعظ تو کرتے ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ جو ہے وہ اس بات کو ناپسند کیا گیا ہے، مگر اس بات سے دیکھیے شیطان کہیں یہ بات ذہن میں نہ ڈالے کہ عموماً یہ بھی ہوتا ہے، کہتے بھی ہیں کہ بھئی پہلے اپنے آپ تو خود دعوت سے رکنے کی، اور دعوت سے جو شیطان دعوت کے سلسلے میں جو رکاوٹیں ڈالتا ہے، اس لیے کہ شیطان کو انسان سے مسلسل یوں تو بیر ہے، انما یہ تو انسان کا دشمن ہی ہے، لیکن دعوت سے مشن کا بیر ہے، دعوت سے مشن کا بیر ہے۔ اس لیے کہ ان قرآن کہتا ہے ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی بنائے رکھو، یہ اور اس کی جماعت کی کوشش یہ ہے کہ تمہیں دوزخی بنا دے، کسی طرح تمہارے دل کی تجوری سے ایمان چھین لے اور تمہیں ہمیشہ کی جہنم رسید بنا دے۔ شیطان کی ساری مہم اور اس کی پوری جماعت کی یہ کوشش ہے۔ دائی کی کوشش یہ ہے کہ کوئی دوزخ میں نہ جائے، تو مشن سے بیر ہوا نا، آپس میں مشن کے بیر ہے۔ اس لیے دعوت سے روکنے کے لیے طرح طرح کے حربے شیطان استعمال کرتا ہے۔ ان میں ایک بڑا حربہ یہ ہے کہ پہلے ہم تو صحیح ہو جائیں، ہم خود ٹھیک نہیں ہیں تو دوسرے کو کیا دعوت دیں گے۔ اصل میں یہ ترتیب بالکل نہیں ہے، قرآن اور مزاج شریعت اور اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے کہ آدمی جب تک عمل خود نہ کرے اس وقت تک دعوت نہ دے، یہ بات نہیں ہے۔ خود پہلے مکمل صحیح ہو جائیں، خود صحیح پہلے مکمل مسلمان ہو جائیں، اچھے مسلمان بن جائیں، تب جا کے دعوت دیں گے، تو یہ بہت بڑا حربہ ہے شیطان کو دعوت سے روکنے کا۔ اصل بات یہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ انسانی فطرت میں اور خوبی یہ رکھی ہے کہ جس بھلائی کو دوسرے کو دعوت دیتا ہے وہ بھلائی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور جس برائی سے دوسرے کو روکتا ہے وہ برائی سے بچنے کی توفیق ہوتی ہے۔ تو انسان کی اصلاح کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس بھلائی کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے اس کی بھلائی کی دوسرے کو دعوت دینا شروع کر دے، اور جس برائی سے خود بچنا چاہتا ہے اس برائی کی مذمت اور اس کی وعیدیں اور اس سے روکنا دوسرے لوگوں کو شروع کر دے۔ تو ضرور یقیناً یہ بالکل تجربے کی بات ہے، کسی خیر کو آپ اپنے اندر پیدا کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ دوسرے کو اس نیت سے کہ اس بھلائی کی دوسرے کو دعوت دوں گا میں، تو میرے اندر یہ بھلائی پیدا ہو جائے گی، دعوت دینا شروع کر دیجیے۔ اور جس برائی سے آپ بچنا چاہتے ہیں اس برائی سے بچنے کا سب سے احوط اور اصل طریقہ یہ ہے، آسان اور سب سے محتاط طریقہ یہ ہے کہ آپ دوسرے کو اس برائی سے روکنا شروع کر دیں کہ اگر اس برائی سے دوسرے کو برائی بیان کروں گا، مذمت بیان کروں گا، وعیدیں بیان کروں گا، تو مجھے اس برائی سے بچنے کی توفیق ہو جائے گی۔ تو آپ بہت آسانی سے اس برائی سے، اس گناہ سے، اس غلطی سے بچ جائیں گے، جس سے بہت دنوں کی کوشش کے باوجود بھی آپ بڑے مجاہدے کے بعد بھی اس برائی سے بچ نہیں سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو انسانی فطرت کے خالق ہیں، جمہور فقہا کے اتفاق ہے کہ اس امت پر سب سے پہلے عائد کیے جانے والا فریضہ دعوت ہے، اس لیے کہ دعوت کے واسطہ خود انسان، دعوت کا صرف یہی فائدہ نہیں ہے کہ دوسرے صحیح ہو جائیں، بلکہ دعوت کا یہ فائدہ ہے کہ خود انسان سب سے پہلے صحیح ہو۔ اس سلسلے میں نے ارمغان کے آخری صفحے میں یہ واقعہ بھی لکھا تھا کہ ہمارے ایک دوست جو نکڑ کے رہنے والے بڑے اچھے دائی ہیں، وہ ایک مرتبہ پھلت تشریف لائے، انہوں نے فرمایا کہ آپ اتنے دنوں سے یہ بات فرما رہے ہیں کہ دعوت کے ذریعے سے ہی خود ہماری اصلاح ہوگی، یہی طریقہ ہے اصلاح کا اپنی، پہلے خود اصلاح ہو جائے تب ہم دعوت دیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ آج مجھے سمجھ میں آیا، انہوں نے بتایا کہ ابھی مجھے سمجھ میں آیا کہ کل ہم لوگ ایک جو ہے سادھو سے بہت زمانے سے ہم وقت مانگ رہے تھے، لیکن وقت نہیں مل پا رہا تھا، اتفاق سے انہوں نے پرسوں مجھے کل کا ٹائم دے دیا۔ اب وہ بہت اہم آدمی تھے اور بہت لاکھوں ان کے فالوور تھے، ان تک دعوت دینی تھی مجھے، تو میں نے رات کو 3 بجے کے بجائے 2 بجے کا الارم لگایا نماز پڑھنے کے لیے کہ آج مجھے خاص طور پر اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے اور اللہ سے اس سادھو کی ہدایت کو منظور کرانا ہے۔ اور پھر وضو بھی اتنے اہتمام کے ساتھ کیا، اتنی سنت کی اتباع، اور مسواک بھی بہت غلو کے ساتھ کی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اور پھر نماز بھی اس عجیب خشوع خضوع کے ساتھ پڑھی کہ آج مجھے اللہ سے اپنی بات منظور کرانی ہے۔ تو اس سے پہلے کبھی آج تک مجھے ایسی نماز میسر نہیں ہوئی، اور پھر میں نے دعا کی تو دعا کی وہ کیفیت کبھی اس سے پہلے حاصل نہیں ہوئی، اتنی الہوزاری کے ساتھ، اور اس قدر جو تمام اصول آداب کا بھی لحاظ کیا میں نے،
اللہ کی بڑائی بھی بیان کی، دروشی بھی کیا، استغفار بھی کیا، اور پھر دعا کی وہ کیفیت، دعا بھی میری. پھر صبح سویرا بچوں کو اسکول لے جانے کے لیے تیار کرتی تھی ہماری اہلیہ. تو 2-3 چھوٹے بچے ہیں اور وہ ذرا بیمار سی میں رہتی ہیں، تو آج میں نے سوچا کہ ذرا ان کے ساتھ تعاون کروں گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میری طرف جوش میں آئے گی اور میرا پروجیکٹ آج پورا ہوگا. پھر میں اہلیہ سے بھی کچھ تھوڑا سا مسکرا کر بات کی، اور یہ جو ہے یعنی، اور پھر میں گھر سے نکلا تو جیسے وہاں پہنچا بس اڈے پر، تو بس جیسے ہی آئی بس بھیڑ لگی ہوئی تھی، تو میں ذرا تیزی سے جیسے نکلا تو ایک چودھری صاحب کے میری کونی لگ گئی. تو میں نے بس میں پہلی مرتبہ زندگی میں بس میں کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگی، مجھ سے غلطی ہو گئی، ذرا بس 1 گھنٹے بعد ملنی تھی، یہ بس نکل جاتی. بلکہ ہوا یہ کہ تھوڑی دیر آگے 2-3 سواریوں کے لیے بس والے نے روکا، تو میں نے کنڈکٹر سے کہا 1 منٹ میں چودھری صاحب سے ذرا کہ معافی مانگوں. پھر جا کر میں نے اتر کر چودھری صاحب سے معافی مانگی. اب جب بس میں چلے ہم آگے، تو بس میں جب چلے تو بس سردی کا موسم تھا، آگے کی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا، تو وہاں ایک لالا جی 2 بچوں کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے جو بچے سے سڑ رہے تھے سرد ہوا کی وجہ سے. تو میرے پاس گرم کا جو ہے چادر تھی، تو میں نے اپنی چادر اتار کر ان بچوں کو اڑا دی کہ اللہ کی مخلوق اور اللہ کے بندوں کے کام آؤں گا تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے اور میری دعوت میں اثر پیدا کر دیں گے. تو آج میں چونکہ دعوت کے ایک اہم مہم میں گیا تھا، میں پیش تھی، تو میری دعائیں بھی صحیح ہوئی، میری نمازیں بھی سنت کے مطابق ہوئی، میری رکوع اور تسبیح بھی صحیح ہوئی، میری وضو بھی آج ایسی ہوئی جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، اور میری معاشرت بھی گھر کی جو ہے بچوں کے ساتھ سلوک بھی صحیح ہوا، اور میری اخلاق عام طور پر دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی صحیح ہوئے. یہ آج سمجھ میں آیا ہمیں کہ دعوت کیسے. تو یہ بات، یہ شیطانی دھوکہ ہے کہ ہم پہلے صحیح ہو جائیں تب دعوت کریں گے. اگر ہم خود اپنے آپ عمل نہیں کر رہے تو ہمیں دعوت نہیں دینی. یہ صحیح نہیں ہونی. دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ لیکن یقینی ہے، میں نے کل کے سبق میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ جب آدمی ایک ذکر فإن ذکریٰ تنفع المؤمنین، قرآن نے کہا ہے کہ نصیحت کیجئے، نصیحت مومنین کو فائدہ کرتی ہے. نصیحت اس میں یہ بات بھی ہے کہ نصیحت جن مومنین کو کی جاتی ہے ان کو بھی فائدہ دیتی ہے، اور نصیحت جو مومنین کرتے ہیں ان کو بھی فائدہ دیتی ہے. اصل میں اس میں دونوں، ہم لوگ صرف ایک پہلو کی طرف غور کر لیتے ہیں. کبھی کئی دفعہ یہ انسان کا نفس اور شیطان ساتھ میں لگا ہوا ہے. جب دوسرے کو نصیحت کرتا ہے تو آدمی کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں یہ بات جانتا ہوں، یہ نہیں جانتا. عموماً یہ ایک طرح کا مزاج بھی بنایا گیا ہے. ہمیں خوب یاد ہے کہ جب جماعت میں ہم لوگ ابتدائی زمانے میں گئے تھے تو امیر صاحب نے جب پہلی مرتبہ کھڑا کیا تو پاؤں کپ کپاتے تھے، ذرا اچھا نہیں لگتا تھا. تو وہ اس طرح کہتے تھے ساتھیوں کو جب آداب سنانے کے لیے کہ تم یہ سوچو سب لوگ جاہل ہیں، بس تم جانتے ہو. اب ظاہر ہے کہ اپنی بڑائی اور دوسرے کو حقیر سمجھ کر کوئی بات کی جائے گی تو اس میں نہ اثر ہوگا، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ کیسے فائدہ کر سکتی ہے. تو وہی بات کہ آدمی کے لیے حضرت شاہ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کا ملفوظ کل میں نے سنایا تھا کہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ آدمی کے لیے وعظ و نصیحت اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی محبت میں فنا ہو کر اس کی کیفیت نہ ہو جائے. جب وہ بولائیں تو بولے، اور جب وہ خاموش رکھیں تو خاموش ہو جائے. جب تک یہ کیفیت نہ ہو تب تک آدمی جو ہے وہ وعظ و نصیحت نہ کرے. تو اب ہمیں حکم دیا گیا ہے، وذکر حکم دیا گیا ہے تذکیر کیجئے. تو اب ہمارے لیے کیا کیا جائے؟ تو ہمارے لیے لیکن دین ایسا پیارا ہے، ہر موڑ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واہ واہ مومن کی کیا شان ہے کہ ہر حال میں نفع میں رہتا ہے. اور یہ صرف اہل ایمان ہی کو یہ نعمت حاصل ہے. یقیناً یہ ایمان کتنی بڑی، اس دین دے کر اللہ نے ہمیں حضرین کتنا انعام فرمایا ہے کہ ہر وقت خیر کے دروازے اور خیر کے دہانے کھلے ہوئے ہیں. اب ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم نصیحت کر سکیں، ہماری وہ کیفیت نہیں ہے اللہ سے تعلق کی، وہ کیفیت فلاح میں فنا نہیں ہوئے کہ 100% اللہ کے لیے بولنا آ جائے تو ہم کیسے نصیحت کریں گے؟ اور نصیحت نہیں کریں گے تو ہماری اصلاح کیسے ہوگی؟ اس لیے کہ دعوت ہی سب سے بہتر طریقہ، ہم جیسے کم ہمت لوگوں کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم دعوت دیں، دوسرے کو نصیحت کریں گے تو وہ بات ہمارے اندر پیدا ہوگی. تو اس کے لیے ہم جو ہے وہ یہ نیت کریں کہ ہماری اس کے لیے ہمیں نصیحت کرنے میں یہ بات ذہن میں نہیں ہونی چاہیے کہ جس شخص کو مخاطب، جس سے بات کی جا رہی ہے وہی نصیحت کا محتاج ہے، بلکہ مخاطب سے زیادہ اپنے آپ کو جو ہے ضرورت محتاج سمجھ کر بات کریں. کل میں نے عرض کی تھی یہ بات کہ ہم اپنے دعات سے اور داعیوں سے یہ بات میں بہت ہی بار بار اپنے مذاکرے کے لیے بھی اور اپنے فائدے کے لیے بھی بار بار دہراتا رہتا ہوں
کہ اپنی تقریر کو کو اپنے آپ کو بھی اپنی تقریر سے اور سامعین کو اپنی تقریر کی مضرت سے بچانے کے لیے کہنے والا یہ 80% اپنے کو مخاطب 80% مخاطب اور 20% مخاطب سمجھے. 80% یہ سمجھے کہ میں سننے والا ہوں، اور 20% یہ سمجھے کہ میں بات کرنے والا ہوں، اور 100% نصیحت کو اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے مفید بنانے کے لیے 100% اپنے آپ کو مخاطب سمجھے کہ میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں، اپنے کو محتاج سمجھ کر اپنی ضرورت کے لیے بات کر رہا ہوں. تو اس میں اپنے کو سمجھنے کے لیے کیا ہوگا؟ ایک تو پہلی بات تو یہی نیت کرے کہ میں اگر دوسرے کو بھلائی کی دعوت دوں گا تو وہ بھلائی میرے اندر پیدا ہو جائے گی اور میری اصلاح ہو جائے گی، میرا بیڑا پار، میرا اپنا کام بن جائے گا، اپنا الو سیدھا ہو جائے گا، اپنا مطلب نکل جائے گا. یہ نیت کریں. میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ جیسا مجدد وقت حکیم الامت یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ جب میں اپنے اندر کسی چیز کی کوئی کمی محسوس کرتا ہوں تو 2-4 واعظ اس موضوع کے کہہ لیتا ہوں تو وہ کمی اور وہ خرابی میرے اندر سے ختم ہو جاتی. اب دیکھیے جب حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ اپنے فائدے کے لیے نصیحت فرماتے تھے اور ایسے علمی واعظ اور ایسے مضامین کو پانی کی طرح بیان کر کے ادق مضامین کو لوگوں کو سمجھانے کا اللہ نے ان کو ملکہ دیا تھا، تو جب ان کی نیت ہوتی ہے تو ہم جیسے عامی آدمی کے لیے جس کے پاس علم ہو نہ عمل ہو تو اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں کہ ہم لوگ 100% اپنے فائدے کے لیے اور اپنے مطلب کے لیے بات کریں. دوسری بات یہ ہے کہ دوسری یہ آخرت کے لالچ کے سلسلے میں آدمی کو ہر کام دین جب بنے گا جب آخرت کا لالچ دل میں ہو. یہ دین جو اللہ کا انعام ہے اور اس کی جو بہت سی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، پورا کا پورا دین نعمت ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، دین کو مکمل کیا تو فرمایا تمام میں نے نعمتوں کا اتمام کر دیا. لیکن اس دین کا سب سے اتنے انعامات اس دین میں ہے. ایک نعمت یہ بھی ہے کہ دین کے صحیح کنسیپٹ کو سمجھانے کے لیے 5 وقت کی نماز فرض ہے اور ہر نماز کی ہر رکعت میں مالک یوم الدین کی رٹ لگوائی جاتی ہے. جہاں یہ اللہ سے تعلق، اللہ سے قرب، اللہ سے ملاقات اور مناجات کا موقع فراہم کرتی ہے نماز اور یہ سورہ فاتحہ کی تلاوت، وہاں زندگی کے رخ اور اس کی چولوں کو صحیح کرنے کا انتظام بھی کرتی ہے کہ آدمی کی زندگی کا محور کیا ہونا چاہیے. مالک یوم الدین جب بار بار رٹ لگاتا ہے بدلے کا دن ہے، حساب کا دن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کی تمام تگ و دو اور اس کی کوششیں اور اس کا رخ اور اس کی فکر اس بات پر منحصر ہونی چاہیے کہ مرنے کے بعد یوم جزا میں میرے لیے نفع کا سامان ہو جائے، وہاں میں نقصان سے بچ جاؤں، وہاں میرا نامہ اعمال نیکیوں میں آ جائے، وہاں میری کوئی نیکی اس لائق ہو جائے کہ میں اپنے اللہ کے حضور پیش کر سکوں، اور وہاں میرے نامہ اعمال سے کچھ سیاہی ختم ہو جائے جس سے مجھے وہاں ذلت اور رسوائی کا اور میرے چہرے کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے. تو اب ہم تو اپنے نفس سے مطمئن ہے نہیں، ہمارا ایسا حال ہے نہیں، زندگی بھر کوشش کی لیکن کوئی نیکی اس لائق نہیں ہوئی کہ اللہ کے حضور دربار میں پیش کر کے اطمینان کیا جا سکے کہ میری مقبول نیکی ہے، اللہ آپ اپنے یہاں قبول کر لیجیے. اس کا اطمینان یہاں کیا بھی نہیں جا سکتا. اللہ کے فضل پر ہے. کون سی ہم سب آج دفعہ سوچتے ہیں یہ نیکی بہت بڑی نیکی ہے، لیکن وہ نیکی ایسی ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتی. بعض دفعہ اس میں نمود چھپی ہوئی ریا بھی ہو جاتی ہے جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے. مشہور ہے کہ زبیدہ نے نہر زبیدہ کھدوائی تھی. اب آپ اندازہ کیجئے حرمین میں اور حج کے حاجیوں کے لیے پانی کی بڑی قلت تھی. نہر زبیدہ نے ہارون رشید کی بیوی نے کتنی مشقت اور محنت کر کے خود نگرانی کر کے اس نہر زبیدہ کا انتظام کیا تھا جس سے ایک بڑے طبقے کو پانی میسر ہے. پیاسے کو پانی پلانا اور پھر حاجیوں کے پانی کا انتظام کرنا کتنا بڑا کار خیر ہے. تاریخ میں لکھا ہے کہ ہر اس کے اشرفی کے ہر پھاوڑے کے بدلے میں اس نے اشرفی دی تھی اور خود اپنی نگرانی میں وہ نہر کھدوائی تھی. اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا تو اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، اللہ نے کیا معاملہ کیا تیرے ساتھ؟ کہا کہ جب نامہ اعمال پیش کیا گیا تو فرشتوں نے سب سے پہلے لکھا ہوا تھا کہ یہ نہر زبیدہ کی تعمیر تو اللہ کی طرف سے ہوا ہے. تو نہر زبیدہ کی تعمیر ہے اس لیے کیا تھا کہ مشہور ہو جائے اور لوگوں کو شور معلوم ہو کہ کیسا کارنامہ انجام دیا. چنانچہ مشہور ہو گیا اور نہر زبیدہ مشہور ہو گئی. ساری لوگوں کو معلوم ہو گیا یہ عمل ہمارے یہاں قابل قبول نہیں. تو زبیدہ کہتی ہے کہ پھر مجھے خیال ہوا کہ اب یہی عمل میرا قبول نہیں ہوا جس سے بخشش کی مجھے 100% امید تھی، تو اب تو کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس سے مجھے بخشش کی امید ہو سکے. یہ خیال کیا انہوں نے.
تو اس پر یہ ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ہماری بندی تیرا عمل ایک ہمارے یہاں مقبول ہے کہ تو ایک دفعہ ایک سفر سے آئی تھی اور بہت تھک رہی تھی اور بہت پیاس کی شدت ہو رہی تھی، تو تو نے خادمہ سے پانی دیا، لونڈی نے تجھے پانی پیش کیا، اچانک اذان کی آواز آنے لگی، اذان، سخت پیاس کی شدت میں تو نے پانی کا کٹورا رکھ دیا، ہاتھ میں لے کر رک گئی کہ پہلے میں اپنے اللہ کا نام سن لوں، اذان سن لوں۔ اذان کا سننا اس کی بڑی فضیلت ہے اذان سننے کی۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نیکیوں کی اہمیت آخرت کے سلسلے میں جب حریص ہو جائے اور بدلے کے دن کی ضرورت کا احساس ہو جائے تو اس وقت ہر نیکی کے لیے آدمی بالکل دیوانہ وار اس کا وہ ہوتا ہے۔ کتنی فضیلت ہے اذان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اذان کے کلمات سنے اور ان کے بدلے میں وہی کلمات جو ہے دہرائے، اس میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح میں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم باللہ جو ہے یہ، اور اس کے بعد جو ہے اس نے درود پاک پڑھا اور میرے لیے مقام محمود کو طلب کیا، وسیلہ اور مقام محمود جو دعا ہے اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ پڑھی تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب اس خیال کے ساتھ جب یہ لالچ ہوگا کہ مجھے وہاں بہت ضرورت کے وقت میں آدمی کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے، ذرا سا کوئی سہارا مل جائے، کسی باہر ایئرپورٹ پر کوئی جاننے والا مل جائے یا کسی جگہ تھانے میں گیا وہاں کہیں جاننے والا مل گیا اور دروغہ جی سے سفارش کرا دی تو کتنا آدمی اسے اس سفارش کو محسوس، وہاں میدان معیشت کے اس میں جب اپنے ماں باپ اور عزیز و اقارب چھوڑ دیں گے اس وقت اللہ کے نبی کی شفاعت واجب ہو جانا کتنا بڑا عمل ہے۔ تو پھر کبھی آدمی اذان کو بے توجہی کے ساتھ سنے گا؟ تو وہ اس نے زبیدہ نے یہ سوچ کر کہ میرے اللہ کا نام لیا جا رہا ہے سنا اور اتنی دیر پانی پینے میں توقف کیا۔ اللہ نے فرمایا ہمیں اس عمل پر زبیدہ پیار آ گیا اور ہم نے تمہاری اس کی وجہ سے مغفرت فرما دی۔ تو آدمی یہ کوئی عمل اگر آدمی بظاہر اچھی حالت کے ساتھ ہم نے عمل کیے بھی ہوں پھر بھی یقین کرنا کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے ہیں، مقبول عمل ہو گئے ہیں، اس کا امکان نہیں ہے۔ تو اب ہمیں ضرورت ہوگی وہاں مقبول اعمال کی، اعمال کی ضرورت نہیں ہوگی، جو عمل وہ ہیں جو اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے۔ اور حدیث میں آتا ہے الدال والخیر کفاعلہ، جو کسی کار خیر کا ذریعہ بن جائے اسے کرنے والے کے بقدر مقبول عمل کا ثواب ملتا ہے۔ اب اگر میری کہنے کی وجہ سے کسی نصیحت کی وجہ سے آدمی کسی نیکی کو کر لیا ان لوگوں نے جن سے نصیحت کر رہے ہیں، یا میرے روکنے کی وجہ سے کسی گناہ سے رک گئے تو میرے نامہ اعمال میں ایک مقبول عمل کا، ایک اللہ کی رضا کے لیے مقبول جو ہے منکر سے رکنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ تو میرا نامہ اعمال سنہرا ہو جائے گا، مالدار ہو جائے گا، میرا نامہ اعمال اس میں سے ایک میں اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے ایک مقبول عمل لے کر حاضر ہونے کے لائق ہو جاؤں گا۔ اس نیت سے اگر آدمی بات کرے یعنی اپنے کو محتاج سمجھ کر، ضرورت سمجھ کر، اپنی ضرورت سمجھ کر کرے گا تو کیا ہوگا پھر انشاءاللہ وہ جو تقریر کی مضرت ہے کہ اپنے کو ناسے سمجھ کر، دوسرے کو یہ سمجھ کر کہ یہ ضرورت مند ہے اور یہ جانتا نہیں، میں پڑھا لکھا ہوں، یہ جانتا نہیں ہے، اس کو سکھا رہا ہوں، میں اس کو کر رہا ہوں، وہ ایک رذیلہ بھی پیدا نہیں ہوگا، اپنی بڑائی اور کبر بھی نہیں آئے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اس وعید میں بھی داخل نہیں ہوں گے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کہتے کیوں جو کرتے نہیں، اس میں بھی داخل نہیں ہوں گے۔ یہ ہوگا اس کا فائدہ۔ اور میں نے کل یہ بات عرض کی تھی کہ یہ میرا زندگی بھر کا تجربہ ہے، جب آدمی اپنے کو محتاج سمجھ کر، یہ سمجھ کر کہ دوسرے کو بھلائی کی دعوت دوں گا میں تو بھلائی میرے اندر پیدا ہو جائے گی، اور دوسرے کو برائی سے روکوں گا تو وہ برائی میرے اندر سے نکل جائے گی، مجھے میری حال کی اصلاح ہو جائے گی، یہ نیت کر کے۔ اور اگر میں اس کو بھلائی کی دعوت دوں گا تو میرے نامہ اعمال میں مقبول عمل کا ثواب ہو سکتا ہے لکھا جائے۔ اس لالچ میں جب آدمی بات کرتا ہے تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ بالکل یہ تجربہ میرے پوری زندگی کا تجربہ، کبھی ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ بات کہنے سے خود مجھے فائدہ نہ ہوا ہو۔ ایک فائدہ تو یہ خود کہنے والے کو بہت فائدہ ہوتا ہے، عملی اعتبار سے اور علمی اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ ایسے مضامین ذہن میں ڈالتے ہیں اس نیت کی برکت سے جو خود میرے لیے بالکل نئے، ایسا لگتا ہے جیسے اندر سے کوئی رب کریم اپنے بندے کی احتیاج اور ضرورت محسوس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ خود اندر سے ایک کھڑکی کھول کر پڑھانا شروع کر دیا ہے۔ بعض مضامین ایسے مفید اور ضرورت کے ذہن میں ڈالتے ہیں۔ دوسرے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پورے سامعین میں سے کسی نہ کسی کو عملی فائدہ نہ ہوا ہو، پھر اس کا یہ فائدہ بھی ہوا۔
علمی فائدہ بھی ہوتا ہے، عملی فائدہ بھی، طرفین کو اس کا علمی فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ گزر چکے زندگی کا ایک تجربہ تھا اور ایک خوبصورت زندگی کا تجربہ تھا، تو مجھے خیال ہوا کہ میں اسے دوبارہ سے کروں۔ اس سلسلے میں نے ایک واقعہ ہمارے بزرگوں کا ہے، جب کسی اچھی بات کی آدمی، اصل میں ظاہر ہے کہ ہمارا علم بھی کمزور ہے، ہمارا عمل بھی کمزور ہے، اور ہماری کوئی بات جو ہم نے تجزیہ لگا لیا ہے خود اپنے لحاظ سے، دین تو باقاعدہ منقول ہے اور منسوس ہے اللہ کی طرف سے، تو ہمیں اپنی باتوں پر اور اپنی خود بے صفے کی باتوں پر اعتماد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معتبر علماء اور ہمارے مشائخ، ہمارے بڑے اہل حق علماء کسی بات کی تائید کر دیں تو ذرا اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ بات زیادہ یعنی دین کے اعتبار سے صحیح ہے اور اس کو چلایا جا سکتا ہے۔ اسی لحاظ سے ہمارے بزرگوں میں حضرت قاری صدیق صاحب نور اللہ مرقدہ کیسے مخلص ترین لوگوں میں تھے۔ حضرت مولانا یونس صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کئی مرتبہ کہ یہ دو لوگ، جب میں نے دیکھا مولانا یونس صاحب جونپوری، معاف کیجئے، مولانا یونس صاحب جونپوری شیخ الحدیث مظاہر العلوم دیوبند عارف بزرگوں کے سرخیل تھے ہمارے، وہ ایک دن تو عجیب بات فرمائی انہوں نے، فرمایا کہ جب میں نے ملک میں کسی آدمی کو دیکھا کہ وہ جو ہے بے لوث لوجہ اللہ کوئی دینی خدمت میں لگا ہوا ہے، تو مجھے اس کا تعلق کسی نہ کسی درجے میں حضرت مولانا علی میاں یا حضرت قاری صدیق صاحب سے ضرور ملا۔ یہ بات فرمائی۔ ایک دفعہ فرمایا پھولت کے لیے، پھولت حضرت قاری صدیق صاحب نے حضرت مولانا تشریف لا رہے تھے، تو میں نے انہیں دعوت دی، تو حضرت نے فرمایا کہ ہم حضرت مولانا تشریف لائیں گے کہ لائیں گے، کہاں کہ آئیں گے تو میں ضرور آؤں گا، چاہے آپ بلاتے نہ بلاتے۔ یہ دو شخص بزرگ میرے ایسے ہیں، حضرت قاری صدیق صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا علی میاں، کہ ان کے قدموں سے میرا دل چپکا رہتا ہے، جہاں ان کے قدم جائیں ساتھ ساتھ جی چاہتا ہے کہ دل ان کے ساتھ رہے۔ یہ حضرت قاری صدیق صاحب نور اللہ مرقدہ کے سلسلے میں یہ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کے خاص الخاص شاگرد تھے، اور کسی کی دعا کا اثر دیکھ آئے جو یہ نعت ہے، حضرت مفتی محمود صاحب ہی کی دعا تھی، جس کی وجہ سے حضرت بار بار پھر حرمین شریفین جاتے تھے۔ بالکل جن کے تواضع، جن کے در کی لونڈی، یقیناً یہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو مٹا رکھا تھا۔ ہم نے دیکھا ہے وہاں طارق حسن عسکری ہمارے ایک بہت ہی محبوب اور پیارے دوست تھے مدینہ منورہ میں، ان کا چھوٹا سا گھر ہوا کرتا تھا ایک، لیکن وہ حرم کے قریب رہا کرتے تھے، بالکل وہ گھر ہوا تھا، اسی میں وہ حضرت قاری صدیق صاحب نور اللہ مرقدہ ٹھہر جاتے تھے، اور نیچے ہی چادر وادریں پڑی رہتی تھی، کچھ گدے بھی ڈال دیتے تھے وہ، تو ہم لوگ وہ قاری صدیق صاحب میں کبھی طارق صاحب بھی آ کے ساتھ ساتھ لیٹ جاتے تھے، اور بے تکلف کبھی ہاتھ بھی رکھ لیتے تھے وہ ہمارے اوپر، کبھی جو ہے اور قریب ہو کر نعت وغیرہ نظم سنانے کا کبھی معاون ہوتا تھا، تو وہ لیٹے لیٹے وہ اشعار سناتے رہتے تھے اور ان پہ سر دھنتے رہتے تھے، بالکل جیسے بالکل ایک عامی آدمی۔ ہمیں کبھی خیال بھی ہوتا تھا کہ یہ ہماری بڑی بے ادبی کی بات ہے، ہم بیٹھ جاتے ہیں، نہیں دیکھو بھائی مجھے تکلف رہے گا، کلیم ہی ہے کلیم صاحب، مری کلیم، ہمیں تکلف ہوگا، لیٹ جاؤ ذرا، میں رات سے چین سے لیٹ پاؤں گا، ایسا شفقت و عنایت کا معاملہ تھا ان کا عجیب۔ تو وہ بار بار وہاں جایا کرتے تھے، وہ کسی کی دعا کا اثر دیکھ آئے، حضرت مفتی محمود صاحب کی دعا کا اثر تھا وہ، حضرت مفتی محمود صاحب کے وہ خاص شاگرد رشید تھے، اگرچہ وہ مجاز تھے حضرت مولانا اسد اللہ صاحب کے، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے اجل خلفاء میں تھے حضرت مولانا اسد اللہ صاحب ناظم مظاہر العلوم، جن کے بارے میں حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب نے کہیں میں نے دیکھا پڑھا ہے، کہیں لکھا ہے انہوں نے کہ اگر میں یہ قسم کھاؤں کہ وہ مولانا اسد اللہ صاحب کی حیثیت ایسی تھی کہ انہوں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے شاید صغیرہ گناہ بھی ان سے نہیں ہوئے ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں غلو نہیں کروں گا۔ 14 زمانوں میں شعر کہہ سکتے، علم کا حال یہ تھا، روحانیت کا عجیب کیفیت تھی ان کی۔ وہ فرمایا کرتے تھے جب اللہ مجھ سے پوچھیں گے کیا لے کر آئے، تو کہتے تھے قاری صدیق محمد صدیق کو پیش کروں گا۔ اور حضرت شیخ کے شاگرد تھے حضرت مفتی محمود صاحب، خاص اور خاص شاگرد حضرت مفتی محمود صاحب کے شاگرد رشید تھے حضرت قاری صدیق صاحب، لیکن حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت قاری صدیق صاحب کو مولانا صدیق کہتے تھے۔ مولوی صدیق جو ہے صحابہ کے بچھڑے ہوئے کارواں کا ایک مسافر ہے، جسے ہمارے زمانے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ صحابہ ایسے تھے، یعنی وہ اس زمانے میں صحابہ کا نمونہ تھے، ان کے استاد یہ کہتے تھے، ان کا واقعہ ہے اصل میں۔ ہمارے دوست ہیں حضرت مولانا حمزہ حسنی صاحب جو ناظر عمومی ہیں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے، انہوں نے حج ہمارے ساتھ کیا، اور حج کے بعد ایک حج کے سفر کی معیت اور رفیق حج کے ساتھ ایک بے تکلفی ہو جاتی ہے،
تو وہیں انہوں نے حکم فرمایا کہ ہمارے کچھ مدرسے ہیں، نوآما میں ایک مدرسہ ہے، وہاں پر جلسہ ہوگا تو آپ ایسے وقت میں آئیے کہ وہاں جلسے میں بھی شریک ہو جائیں۔ میں نے وعدہ کر لیا، تو پھر ان سے میں نے کسی طرح ٹیلی فون پر ہی کسی طرح رابطہ کر کے تاریخ معلوم کی، میں گیا وہاں تکیے سے ہم لوگوں کو وہاں جانا تھا مولانا حمزہ صاحب کے ساتھ۔ وہاں پہنچے تو چونکہ حضرت قاری صدیق صاحب نور اللہ مرقدہ بھی وہاں تشریف لانے والے تھے، حضرت کی محبوبیت مقبولیت ایسی تھی کہ ان کا نام سن کر مجمع جمع خفی جمع ہو جاتا تھا، اور ادھر ندوے سے بھی بڑے اکابر علماء تشریف لانے والے تھے۔ تو حضرت مولانا نور اللہ مرقدہ سے اجازت لے کر ہم تکیے سے وہاں پہنچے نوآما، تو حضرت نے فرمایا رات ہی کو واپس آ جانا، مجھ سے یہ بات فرمائی۔ میں نے کہا اچھا حضرت ٹھیک ہے۔ ہم لوگ حضرت سے اجازت لے کر پہنچے، لیکن وہاں سامعین بہت آ گئے، علماء آئے نہیں تھے، راستے میں جام میں ندوے کی گاڑی پھنسی ہوئی تھی، اور حضرت مولانا قاری صدیق صاحب کو بھی کسی اور جلسے سے فارغ ہو کر تشریف لانا تھا۔ اب لوگ پریشان تھے، مولانا حمزہ صاحب بہت پریشان ہوئے، تو میں نے کہا کہ مولانا آپ پریشان مت ہوئیے، اسٹپنی موجود ہے، مجھے بٹھا دیجئے، مجھے جتنے سبق ہیں میں جوڑ جوڑ کر سناتے رہوں گا جس وقت تک نہیں آئیں گے۔ تو خیر انہوں نے بٹھا دیا مجھے، اور بٹھا کر میں نے بات کرنا شروع کی، بہت دیر تک میں سناتا رہا، وہ کرتا رہا، پھر اس کے بعد سامنے سے کوئی آیا نہیں، مطلب تقریباً 1.25 گھنٹے مجھے جو ہے وہ بات کرنی پڑی، 1.25 گھنٹہ، جو بھی سبق مجھے یاد تھے جوڑ جوڑ کر میں سناتا رہا۔ سامنے سے خیر مولانا حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب اور مولانا عارف صاحب شاید ندوے کے اکابرین کی گاڑی آ گئی، تو پھر میں نے کہا دیکھیے آپ آیت تیمم برخاست، میں تو اسی وقت تک یہاں موجود تھا جب تک یہ اکابرین تشریف نہیں لائے تھے، تو حضرت مولانا حمزہ صاحب کی تعمیل میں بیٹھا ہوں، اب یہ حضرات آ گئے تو جیسے ہی میں کرسی سے پیچھے اترا تو میں نے دیکھا کہ حضرت قاری صدیق صاحب نور اللہ مرقدہ میری کرسی کے بالکل پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے، تاکہ عوام دیکھے بھی نہیں۔ وہ تشریف لے آئے، اب معلوم ہوا کہ وہ جو ہے پیچھے کو چونکہ عوام کو پتہ لگ جاتا حضرت تشریف لائے تو پورے جلسے میں انتشار ہو جاتا اور بیان چل رہا تھا، تو حضرت نہیں یہ پسند فرماتے تھے کہ کسی دینی بیان میں اور دین کے اس میں کسی شخصیت کی وجہ سے ہو۔ حضرت سمجھاتے تھے کہ ہمیں دین کا احترام ملحوظ رکھنا چاہیے، شخصیات کے مقابلے میں اللہ اس کے رسول کی بات کی زیادہ اہمیت ہونی چاہیے۔ چنانچہ گھوم کر تشریف لائے اور پیچھے سے اسٹیج کے پیچھے سے پردہ اٹھا کر چپکے سے جا کر کرسی کے پیچھے بیٹھ گئے، تاکہ لوگوں کو معلوم بھی نہ ہو کہ میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو خیر میں فارغ ہوا جیسے ہی، تو انہوں نے مولانا حمزہ صاحب سے کہا کہ مجھے بھی جانا ہے، اصل میں باندہ راتی میں، تو مجھے رائے بریلی بھی جانا ہے، ان کی صاحبزادی رہتی تھی، تو مجھے یہ ابھی فارغ کر دیجئے۔ تو حضرت کو کا اعلان کر دیا کہ حضرت تشریف لائے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہیں، ہم لوگ بڑی خوش قسمت ہیں۔ حضرت کا بیان ہوا، حضرت نے فرمایا کہ دین تقریر شروع کی، اور حضرت نے فرمایا کہ دین کی کوئی مجلس ایسی نہیں ہے جو ہے وہ نفع سے خالی ہو۔ مولانا کلیم صاحب نے جو بات کہی ہیں وہ ایسی سنہرے الفاظ سے لکھنے کے لائق ہیں، اور ایسی ہیں کہ اب کسی دوسری تقریر کی سچی بات ہے یہاں ضرورت نہیں۔ اگر یہ ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں چونکہ روایات کے ہم لوگ عادی ہیں، اگر یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اسی بات پر جلسہ ختم ہو جاتا اور ہم لوگ اپنے ذہنوں میں یہ بات لے کر چلے جاتے اور اس پر غور کرتے اور عمل کرتے، تو میں سمجھتا کہ جلسہ وصول ہو گیا ہے۔ تو اب میں کوئی نئی بات کہنے کے بجائے میرے دل میں یہ بات آئی کہ ہم اسی بات کو دہرا دیں تاکہ وہ ذرا اور یاد ہو جائے۔ تو پھر دیکھو خطبہ معصورہ یہاں سے شروع کیا تھا اور یہ آیت مولانا نے پڑھی تھی، تو میں بالکل سر سے لے کر پاؤں تک مجھے شرمندگی کی وجہ سے عجیب کیفیت ہو گئی کہ حضرت شروع میں تشریف لے آگئے تھے۔ کتنا مجاہدہ ہے کسی مقرر کا کسی دوسرے چھوٹے کی تقریر سننا، اور ایسے کی ان پڑھ جو آدمی جو بے باتیں، زبان بھی ہماری قابو میں نہیں ہے، بولنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے۔ میں خود جانتا ہوں کہ میں بات مافی ضمیر کو ادا کرنے کا سلیقہ بھی مجھے نہیں ہے۔ میں جب اپنی بات سنتا ہوں تو مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ عوام کیا سوچ رہے ہوں گے، جو بات میں کہنا چاہتا تھا وہ اپنی زبان سے بیان بھی نہیں کر سکا میں۔ یہ صورت تھی، اتنی دیر تک میں بالکل سنتا رہا اور میں بالکل شرم کے مارے پانی ہوتا رہا۔ خیر وہ ہم لوگ حضرت نے تقریر فرمائی، خلاصے کے طور پر میری پوری جو بات تھی اسے دہرا دی، اس کی تلخیص خلاصہ بیان کیا، اور بس دیکھو ہم عہد کریں، وعدہ کریں کہ ہم لوگ ان باتوں کا خیال کریں گے اور ان پر عمل کریں گے۔ پھر وہ وہیں سے پیچھے کی طرف سے گھوم کر گاڑی کی طرف جا رہے تھے، مولانا حمزہ صاحب نے بہت اصرار کیا کہ کھانا کھا لیجیے۔ مدرسے کے دفتر میں ہم لوگ کھانا کھانے کے لیے جانے لگے، تو اس مرد قلندر اور صدیق دونہ کی سوچ اپروچ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ عام طور پر کبھی ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ سامعین میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سامعین میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو جو کوئی بات کی جاتی ہے نصیحت کی تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے حاجی جی کو کہہ دیں گے، حاجی جی سن لو کیا کہہ رہے ہیں مولانا، دوسروں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، سن لیا تو نے، سن لیا۔ یہ نہیں ہوتا، پاجی سے بھی کہہ دیں گے، خود اپنی خیال نہیں ہوتا ہمیں کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے، اور میں جو ہے وہ
اس لیے میں کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ساتھیوں سے کبھی کو اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ آدمی اپنے کو مخاطب سمجھ کر بات سنے، اور کرنے والا بھی اپنے کو مخاطب سمجھ کر بات کہے کہ میں سننے والا ہوں، تو میں کبھی یہ بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ مجھے بھیڑ سے بہت وحشت ہے، 2 کے بعد 3 آدمی ہونے لگتے ہیں تو مجھے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، اب اتنا مجمع ہے، مجھے بات کرنا مشکل ہے، آپ میرے ساتھ احسان فرمائیں اور ہم میں سے ہر ایک یہ نیت کر لے کہ جو بات کہی جا رہی ہے مجھ اکیلے سے کہی جا رہی ہے اور مجھے اس پر عمل کرنی ہے، تو میں سمجھوں گا سب یہ اکیلے بیٹھے ہیں تو مجھے بات کرنے میں تکلف نہیں ہوگا۔ اس میں مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک سننے والا یہ سمجھ لے کہ میں ہی سننے والا ہوں۔ جب یہ سنے گا تو سننے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے کہ مجھے سننا ہے، میں محتاج ہوں، میں کوئی اچھی بات مل جائے گی تو میں عمل کروں گا اس نیت سے، عموماً یہ ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ جب یہ ہوتا نہیں، جب یہ اپنے آپ کو سننے والا نہیں سمجھتا، تو اب صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ذرا مجمع بڑا ہوتا ہے تو مقرر خوب شوق سے تقریر کرتا ہے، اور مجمع ذرا کم ہوتا ہے تو مقرر بس کام چلاؤ بات کر کے اور مختصر بات کر کے چلا جاتا ہے۔ اور افسوس، چلو مقرر کو تو ایک سائیکلوجی ہو سکتی ہے، زیادہ مجمع ہے تو ذرا آدمی خوب کہ زیادہ لوگوں تک بات پہنچ جائے گی، یہ بات ہو سکتی ہے، لیکن سامعین میں بھی وہ غور سے اور توجہ سے اس جلسے میں سنتے نہیں جس میں مجمع زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ عجیب ہے، یہ ایک رذیلہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مخاطب نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو مخاطب اور اپنے کو مخاطب نہیں سمجھتے کہ بات جو کی جا رہی ہے مجھ سے کہی جا رہی ہے، مجھے اکیلے کو سننی ہے۔ وہ دیکھیے صدیق دورہ کی بات، حضرت مولانا قاری صدیق صاحب رحمہ اللہ مرقدہ فرمانے لگے مولوی کلیم بڑی محبت سے چلتے چلتے ہاتھ پکڑ لیا میرا اور پوچھا مولوی کلیم تم نے ساری میری باتیں تمہیں کیسے کس نے بتا دی، میرے حال کی ساری باتیں اور میری ضرورت کی چیزیں تم نے ساری تقریر مجھ پر کر دی اکیلے پر؟ میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ مجھ پر کر دی ساری تقریر۔ اس کے برخلاف یہ ہوتا ہے کبھی کبھی ایک مجمع میں میں بیٹھا ہوا بات کر رہا تھا، چونکہ میں بزرگوں کی جوتوں کے صدقے میں خصوصاً میرے حضرت والا کے قدموں کا صدقہ ہے، ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں اس کی کہ بات کی جائے تو اس نیت سے کی جائے کہ میں اپنی ضرورت کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو میں حضرت والا میں کے صدقے میں بات ایک مجمع میں تھا میں، تو ایک میرے بہت تعلق کے آدمی اور بڑے دعوتی ذمہ دار بھی ہیں اور بڑے ایک بہت ایسے خاندان سے بھی تعلق ہے جو بہت ذی علم اور صاحب دل لوگوں کا خاندان ہے۔ وہاں میں بات کی، میں نے پڑھے لکھے لوگوں کا تھا، ایک یونیورسٹی کے لوگ تھے، اکثر لوگ عملہ تھا، ان سے بات کر رہا تھا۔ تو وہ بعد میں مجھ سے بات شکایت کرنے لگے وہ، اور وہ یہ بات کہنے لگے کہ صاحب آپ نے پورے مجمع کو نظر انداز کر کے صرف میرے لیے بات کر لی، آپ نے مجھ سے تو آپ تنہائی میں ہی بات کر لیتے ہیں۔ یعنی انہوں نے ناگواری کے ساتھ مجھ سے اس تقریر پر یہ تأثر بیان کیا۔ میں نے کہا مجھے تو یہ خیال بھی نہیں ہے کہ آپ سے اس سلسلے میں کچھ بات ہوئی تھی 4 روز پہلے، میرے ذہن میں ہی نہیں تھا۔ تو میرا مزاج یہ ہے کہ میں ہر ایک بات کرتا ہوں تو 100% اپنی ضرورت کے لیے، کہ مجھے اپنی ضرورت کے لیے بات کرنی ہے، اپنے اندر جو خرابی ہے اسے صحیح کرنی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہر آدمی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ بات صرف مجھے اکیلے کے لیے کی جا رہی۔ تو میں نے کہا حضرت آپ کو کہاں ضرورت ہوئی دین کی نصیحت کی، اور آپ کے اندر کیا ایسی چیزیں ہیں جن کی نصیحت کی جائے؟ آپ کے جوتوں کے صدقے میں حضرت مجھے ایک عادت ہے کہ میں جب جہاں کہیں بھی کچھ سبق سناتا ہوں تو اس لیے سے سناتا ہوں کہ میرے اندر جو خرابیاں ہیں وہ میں اس کا بیان کروں گا تو میرے اندر وہ خرابی اپنے آپ کو 100% مخاطب سمجھ کر، اپنی احتیاج کو محتاج سمجھ کر بات کرتا ہوں، تو اللہ کا شکر ہے وہ دوسروں کے لیے بھی مفید ہو جاتی ہیں۔ اور حضرت گلے سے لگ گئے، چمٹ ڈال دیا مجھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا گر کی بات بتائی، کیا گر کی بات بتائی۔ پھر اس کے بعد کھانا کھایا ہم نے، کھانا کھا کے راستے میں حضرت بار بار اسے دہراتے رہے کئی مرتبہ۔ علماء آگرہ میں جو ہے وہ ایک مرتبہ حاضری ہوئی، علماء خاصے علماء موجود تھے، حضرت جہاں پہنچتے تھے تو خواص امت ہی جمع ہو جاتے تھے۔ افضل العلوم کا جلسہ تھا، شاید سنگ بنیاد کا جلسہ تھا مسجد کی، جو مسجد ہے اس میں، تو حضرت نے جو ہے وہاں تاج گنج آگرہ کے قریب میں بڑا ادارہ ہے، ہمارے بہت کرم فرما دوست مولانا کلیم الدین صاحب آج کل اس کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہیں، اور وہاں کے لوگ بہت ہی اہم ادارہ ہے آگرہ کا۔ تو وہیں پر ہم لوگ تھے، تو وہاں جو ہے وہاں حضرت قاری صدیق صاحب نمر اللہ مرقدہ تشریف لائے، تو کہا بھائی بہت سے علماء موجود ہیں اور آپ کو واعظ و نصیحت کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے۔ مولوی کلیم نے نوامہ میں گر کی بات بتائی تھی، تو میں سوچتا ہوں کہ ہم پھر دوبارہ یہاں پر دہرا دوں میں، تاکہ مجھے بہت فائدہ ہوا، شاید آپ کو بھی فائدہ ہو۔ اس کو کیا حضرت نے، یعنی حضرت کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ حضرت نے علماء کی موجودگی میں دوبارہ اس کو دہرایا۔ تو میرا کہنے اگر ہم لوگ اس نیت کے ساتھ
بات کریں گے ہمیشہ، نصیحت اور دعوت اس نیت سے کریں گے کہ میں دعوت دوں گا تو میرے نام اعمال میں مقبول عمل کا ثواب ہو جائے گا، میں دوسرے کو بھلائی کی دعوت دوں گا تو وہ بھلائی میرے اندر پیدا ہو جائے گی، اس برائی سے بچنے کی میری توفیق ہو جائے گی، میرے حال کی اصلاح ہو جائے گی اس کی برکت سے۔ تو ایک تو یہ کہ طرفین کو، سامعین کو بھی اور کہنے والے کو بھی، وائز کو بھی، مقرر کو بھی، سنانے والے کو بھی، پڑھانے والے کو بھی، پڑھنے والوں کے لیے بھی انشاءاللہ دونوں کے لیے مفید، علمی لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ ایسے مضامین ذہن میں ڈالیں گے اور ایسی مفید باتیں جو مجمع کے لحاظ سے آخری درجے میں مفید ترین باتیں ہوں، اور یہ بات دیکھی ہے، اور پھر انشاءاللہ اس میں طرفین کو عمل کی توفیق بھی ہوگی۔ اس میں بس یہ اس لیے اس آیت سے مراد، ان آیات سے مراد لینا کہ جو شخص کی اصلاح نہیں ہوئی ہے وہ دعوت کا کام نہیں کر سکتا، یا جو خود اس میں محتاج اصلاح کا ہے تو دوسری اصلاح کے لیے کیا بات کرے، یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے، شیطانی دھوکہ ہے۔ تأمرون الناس بالبر وتنسون وانتم تتلون الکتاب، تم کتاب پڑھتے ہو ولا تعقلون۔ پھر فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا الخاشعین۔ یہ عام انسانوں کے لیے بھی حکم ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اہل کتاب کو بھی فرمایا گیا ہے کہ تم صبر سے اور صلاۃ سے مدد حاصل کرو، لیکن داعی کے لیے خاص طور پر یہ، چونکہ قرآن کتاب دعوت و کتاب ہدایت ہے، اور یہ دعوت کا مکمل نصاب ہے۔ ایک اچھا داعی کیسے اپنے آپ کو داعی بنا سکتا ہے، اپنی دعوت میں زیادہ سے زیادہ کیسے تاثیر پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے جو باتیں ہو سکتی ہیں وہ سب بتائی گئی اس میں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ مدد حاصل کرو، استعانت حاصل کرو، اس سے جو ہے پاور حاصل کرو، انرجی حاصل کرو صبر سے۔ صبر کے معنی کل بتائے گئے تھے کہ صبر کے معنی صدمہ برداشت کرنے کے نہیں ہے، بلکہ طبیعت کے خلاف، مزاج کے خلاف، امید کے خلاف، چاہت کے خلاف دیکھ کر ریئیکٹ نہیں کرنا، اپنی بھلائی پر جمے رہنا استقامت کے ساتھ۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّبْرِ، جمع، اور مخالف حالات میں طبیعت کے خلاف، نفس کی چاہت کے خلاف طاعت پر جمے رہنا، اور نفس کی خواہش کے خلاف گناہوں کو چھوڑنے پر جمے رہنا، برائیوں کے چھوڑنے پر جمے رہنا، اس کو صبر کہا گیا ہے۔ تو صبر سے مدد لی، میں نے عرض کیا تھا کل کہ قرآن مجید میں جتنی جگہ ایمان کا ذکر ہے اتنی جگہ صبر کا ذکر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ داعی کے لیے صبر کی کتنی اہمیت ہے، اور قرآن متقی کے لیے بھی صبر کی کتنی، تقوی کے لیے بھی صبر کی بنیادی بات صبر ہی ہے۔ متقی جبھی بنے گا جب آدمی جو ہے گناہوں سے بچے گا اور اپنے آپ کو روکے گا اور اس پر جمع رہے گا رکنے پر۔ اگر کبھی کر لیا گناہ، کبھی نہیں کیا، تو پھر تقوی کی کیفیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور نماز، اللہ سے تعلق جتنا بڑھتا ہے، نماز جو ہے وہ صلاۃ معراج المومنین، اللہ سے ملاقات، اللہ سے تقرب، حدیث میں آتا بھی ہے کہ جو چیزیں اللہ کے تقرب حاصل کرنے کی ہیں ان میں سجدوں سے زیادہ اللہ کے کوئی کسی چیز سے انسان قریب نہیں ہوتا۔ سجدے میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جو اللہ نے اسے فرض کی ہے۔ اللہ کے نزدیک جو ہے سب سے زیادہ آدمی جس چیز سے تقرب حاصل کرتا ہے وہ چیزیں جو فرض کی گئی ہیں، جو ان فرضوں میں سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز کا سوال ہوگا۔ تو جتنا زیادہ داعی اور اللہ سے تعلق، جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل اور آئیڈیل داعی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کبھی کبھی حضرت بلال سے فرمایا کرتے، بلال اذان دو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا نظم کرو، میری آنکھوں، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے، جس سے محبت ہو، اس سے ملاقات۔ کتنا آدمی تھکا ہوا ہو، کتنا پریشان حال ہو، کتنا مصیبت میں ہو، کتنا شکستہ دل ہو، کوئی محبوب آدمی جو خیر خواہ ہے، جو غمخوار ہے، جس سے محبت ہے، اس سے مل لیتا ہے آدمی تو بالکل کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، دل کو تسلی ہو جاتی ہے، غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ کے سامنے فریاد کر لے گا آدمی، اللہ کے سامنے جو ہے مناجات کر لے گا، اللہ کے سامنے راز و ریاض کر لے گا، اوزاری کر لے گا آدمی، تو بالکل ساری دعوت کی راہ کی اور جو عبادت اور طاعت کی راہ کی جو مشکلات اور جو تکان ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس سے گویا ایک طرح سے انرجی ملتی ہے صبر سے، اور جو ہے لیکن یہ چیزیں فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بڑی بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جس کا اللہ سے ایسا تعلق پیدا ہو گیا ہے، جو اللہ سے اتنی محبت کرنے لگا ہے اور جو اللہ کو ایسا محسن مانتا ہے اور اللہ کی ذات عالی پر ایسا ایمان رکھتا ہے، امید لگائے ہوئے ہے، اس سے ایسی خوف کے اور امید کے خوف کے تعلقات اس کے صرف اللہ کے ساتھ وابستہ ہیں، تو کہ اللہ کی ذرا سی ناراضگی یا نگاہ پھرنے سے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ خشیت کا مطلب یہ ہے، ایسی کیفیت کا رکھتا ہے، وہی آدمی صبر سے اور نماز سے استعانت حاصل کرتا ہے، وہی شخص جمے گا نیکی پر،
وہی شخص اپنی بھلائی پر کتنا مدعو کی طرف سے برائی ہوتی رہے، کچھ ہوتی رہے، اسے تو اللہ سے معاملہ ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ، اللہ تعالیٰ صبر کی اہمیت کو اس سے سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں اپنے نبی سے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ، اللہ کے نبی خود استقامت کا اور کیسی صبر اس کا جو ہے پہاڑ تھے، لیکن پھر فرما رہے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کیجیے، آپ کا صبر اللہ کے لیے، ڈیلنگ اللہ سے ہے۔ ان کے لیے تھوڑا یہ جو ہے یہ کچھ آپ کی بات مان نہیں رہے، آپ کی بات کو توجہ نہیں دے رہے، آپ کی اتنی خیر خواہی کے باوجود آپ کا احسان ماننے کے بجائے آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کی جان کے پیچھے، آپ کی آن کے پیچھے تکلیف پہنچا رہے ہیں، ان سے کوئی مطلب نہیں ہے، آپ کا تو اللہ سے ڈیلنگ ہے، وہاں پوری کی پوری ہے۔ وَاسْتَعِينُوا الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، جس کو یہ امید ہوگی کہ مجھے اللہ کے یہاں سے لینا ہے، مجھے اپنا حساب کرنا ہے، اور وہ اللہ وہ میرے رب ہیں، پالن ہار ہیں، میری تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ ان کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے، وہی صبر سے اور صلات سے مدد حاصل کر سکتا ہے، وہی صبر سے اور صلات سے مدد حاصل کرتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے ہم لوگ پھر دوبارہ آخر میں بھی نیت کا حساب کر لیں۔ میں معذرت خواہ ہوں، میں سوچ رہا تھا کہ آج شروع میں آ کر میں یہ بات کہوں گا کہ آئیے ہم پھر اپنی نیت کی تصحیح کر لیں، اور اس لیے کہ من قام رمضان ایمان و احتساب، من صام نماز کی تلاوت کی ساری فضیلت ایمان و احتساب کے ساتھ اور تصحیح نیت اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ تو ہمارا یہ وقت، اور جب ہم اللہ کے یہاں مقبول بنانا ہے اپنے وقت کو، اپنی زندگی کو، تو سب سے بہتر وقت وہ ہے جو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں لگے گا، جو قرآن سیکھنے اور سکھانے میں لگے گا۔ یہ ہم لوگ پھر دوبارہ نیت کر لیں۔ تھوڑا ظاہر ہے کہ اب یہ روزے کی حالت میں ایک طویل وقفہ ہوتا ہے جس میں درس کا سلسلہ چلتا ہے، تو لیکن ہم لوگوں کو اگر ہمیں اس بات پر یقین ہے اور ایمان و احتساب کی کیفیت ہماری ہے اور ہماری نیت صحیح ہے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ وقت جو ہمارا درس قرآن میں لگا ہے، یہ آج روزے کا یا رمضان مبارک کے ان لمحات کا سب سے قیمتی وقت ہے، اس لیے کہ اس میں صرف قرآن کی ہم نے تلاوت بھی کی، قرآن سنا بھی، سننے کی فضیلت بھی ہے، قرآن پڑھنے کی فضیلت بھی ہے، اور قرآن کے علوم بھی ہم نے دوبارہ اس کا مذاکرہ کیا۔ قرآن میں تفکر تدبر، بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایک آیت تفکر تدبر کے ساتھ پڑھ لینا بہت زیادہ، بہت ساری تلاوت سے افضل ہے۔ جو ہمارا یہ وقت تعلیم و تعلم قرآن میں لگا ہے، یقیناً ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، شرف کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں، اور ہماری زندگیوں میں قرآن مجید کا نور عطا فرمائے، اور ہمیں اس پس منظر میں قرآنی رہنمائی میں اپنی دعوت کی فکر کو 100% نبوی انداز میں، قرآنی انداز میں اختیار کر کے اسے زیادہ سے زیادہ مؤثر اور مفید، اپنے لیے بھی مفید اور دوسروں کے لیے بھی مفید بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور تقریر و وعظ و نصیحت کے مضر اثرات سے ہم سب کو محفوظ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی نفس کے، ہمارے نفوس کے، ہمارے برے اعمال کے شرور سے، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اللہم انا نسألک خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔